بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے ہم نے گزشتہ دنوں میں خلاصۃ النو کے حصہ اول کے 6 اسباق تفصیل کے ساتھ پڑھے، اور ان میں ہم نے تمرینوں کو بھی حل کیا، دوسری اور تیسری تمرین کو۔ اب ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں، سبق نمبر 7 کی طرف آئیں گے۔ اس سے پہلے میں عرض ہی کر دوں کہ ہم نے اب تک جو سلسلے کیے ان میں آپ کو کیسا لگا انداز بیان، کیسی لگی، سمجھ میں آنے والے میں کچھ کمی یا کمزوری یا کسی طرح کی اگر آپ کی کوئی کمنٹ یا رائے ہو تو ضرور ہمیں مطلع فرمائیں۔ آپ اس کو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن پریس کریں، دوسروں کو بھی جو ہے شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ کا ثواب مل سکے آپ کو بھی اور ہم بھی علم حاصل کریں۔ ہم جو ہے آج جو ہے شروع کریں گے ہمارا سبق آج جو ہم شروع کریں گے سبق نمبر 7 اس میں شروع کریں گے، اور سبق نمبر 7 جو ہے الدرس السابع مرکب توصیفی کا بیان۔ اس سے پہلے ہم نے مرکب اضافی کا بیان پڑھا تھا، تو اس میں ہم بیان پڑھیں گے، اور بیان پڑھنے کے بعد پھر اس کے تحت ہم تمرینوں کو بھی حل کریں گے، اور پھر آسانی سے اس کو انشاءاللہ تعالی سمجھ کر کے جو ہے یاد رکھنے کی کوشش کریں گے۔ مرکب توصیفی کا بیان شروع کرتے ہیں۔ جس مرکب ناقص کا دوسرا جز پہلے جز کی صفت، اچھائی، برائی وغیرہ بیان کرے اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ دیکھیں، چونکہ مرکب اضافی میں بھی جو ہوتا ہے وہ بھی مرکب ناقص ہی ہوتا ہے، اور مرکب توصیفی ہو وہ بھی جملہ ناقص ہوتا ہے، اور وہاں پر جو ہوتا ہے ایک جملے کی اضافت کی جاتی ہے دوسرے کی طرف، اور یہاں جو ہوتا ہے پہلا والے مرکب ناقص میں دوسرا جز پہلے کی صفت بیان کرتا ہے، اور پہلا والا موصوف ہوتا ہے اور دوسرا والا صفت۔ اب صفت جو بیان کی جائے کسی کی خوبی یا مذمت تو دونوں طرح ہو سکتی ہے، اچھائی یا برائی کے ذریعے کسی کی تعریف کیا جائے، تعریف کی جائے گی تو اچھی خوبی ہوگی، اور برائی کی جائے گی تو بری خوبی ہوگی اس کی۔ تو یہاں پر جو ہے جس طرح ہم اس میں آسانی سے اور بھی یاد رکھیں گے اس کو کہ مرکب جس طرح اضافی میں ہم نے یہ کہا تھا کہ مضاف پہلے آتا ہے، عربی کے اندر مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، ایسے ہی مرکب توصیفی کے اندر موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ جب ترجمہ کرتے ہیں اردو میں تو وہاں پر مضاف الیہ کا پہلے ترجمہ کرتے تھے، ایسے یہاں پر طریقہ رہے گا کہ صفت کا ترجمہ پہلے کریں گے اور موصوف کا ترجمہ بعد میں کریں گے۔ تو بیان فرماتے ہیں جس مرکب ناقص کا دوسرا جز پہلے جز کی صفت، اچھائی، برائی وغیرہ بیان کرے اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ جیسے رجل صالح، رجل فاسق، حجر اسود۔ رجل صالح نیک مرد، رجل فاسق فاسق مرد، حجر اسود کالا پتھر۔ تو دیکھیں ہم نے جو ہے پہلے رجل یہ موصوف ہے اور صالح یہ صفت ہے، اور پہلے جز دوسرا جز جو ہے پہلے جز کی صفت بیان کر رہا ہے، یعنی مرد کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ یہ وہ نیک ہے، دوسرے والے جملے کے اندر مرد کے فاسق ہونے کو بیان کر رہا ہے، اور تیسرے والے جملے میں پتھر کے کالے ہونے کو بیان کر رہا ہے۔ تو پہلا جو ہے جو حصہ ہے یہ موصوف ہے، اور دوسرے والا جو آ رہا ہے یہ صفت ہے۔ اسی طرح اور دیکھیں ہم نے ترجمہ کرنے میں یہ خیال رکھا اس چیز کا کہ ہم نے جب ترجمہ کیا تو ایسے نہیں کیا کہ مرد نیک، بلکہ ہم نے کہا نیک مرد، اسی طرح فاسق مرد، اسی طرح پتھر کالا پتھر۔ تو یہ ہم نے ترجمے میں خیال کیا کہ ترجمے میں یہ کرنا ہے کہ ہمیں جس طرح مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے کرتے تھے ایسے یہاں پر صفت کا ترجمہ پہلے کرنا ہے۔ تو یہ ہو گیا مرکب ناقص میں سے مرکب توصیفی، اس کا دوسرا نام مرکب توصیفی۔ اور تو اب یہ ہوا رجل صالح، رجل فاسق، حجر اسود۔ تو یہ موصوف صفت ہے، پہلے رجل صالح یہ جو ہے صفت بیان کر رہا ہے رجل کی اور خوبی بیان کر رہا ہے نیک ہونے کی، دوسرے میں برائی کر رہا ہے فاسق مر، اور تیسرے میں پتھر کی صفت بیان کر رہی ہے، بیان کی جا رہی ہے کالا ہونا۔ اب پھر بیان فرماتے ہیں مرکب توصیفی کے پہلے جز کو موصوف اور دوسرے جز کو صفت کہتے ہیں۔ بیان کیا میں نے، بیان کر دیا پیچھے ہی
کہ مرکب توصیفی کے پہلے جز کو موصوف اور دوسرے جز کو صفت کہتے ہیں. تو ہمارا جو ہے رجل یہ موصوف ہے، صالح صفت ہے. اسی طرح رجل موصوف ہے، فاسق صفت ہے، حاجر موصوف ہے اور اسود صفت ہے. دوسری بات یہ یاد رکھیں، میں تھوڑا عرض کر دوں کہ مرکب توصیفی کے پہلے جز، مرکب توصیف پہلا جز اس میں ذات ہوا کرتا ہے، نہیں، اور اس میں ذات ہوتا ہے، اور دوسرا جز اس میں صفت ہوتا ہے. یعنی اس میں ذات سے مراد وہ اس میں جو کسی جاندار یا بے جان چیز کا اپنا نام ہو. تو ایسی چیز میں آسانی سمجھ سکیں گے کہ موصوف کیا ہوگا، کسی چیز کا نام ہو، بے جاندار یا جاندار کا. تو یہاں پر دیکھیں تو یہ سب چیزیں کیا ہوں گی، موصوف پر دلالت کریں گی. اب یہاں سے کچھ قواعد و فوائد کر رہے ہیں جو آپ کو تمرین حل کرنے میں اور سبق کو سمجھنے میں آسانی دیں گے. قاعدہ نمبر 1، اردو میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے. بیان کر دیا، اردو میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے. جیسے طفل جمیل، خوبصورت بچہ. تو ہم نے ترجمے میں کیا لیا، خوبصورت کا پہلے لایا ہم، بچے کو بعد میں لایا. جبکہ بچہ جو ہے اصل طفل کا معنی بچہ ہے اور جمیل کا معنی خوبصورت ہے، لیکن جب ترجمہ کیا تو ہم نے خوبصورت کو پہلے لائے. تو یہ خیال رکھنا ہے کہ ترجمہ کرنے میں مرکب توصیفی ہو یا مرکب اضافی، دونوں میں جو ہے پہلے بعد والے کو لانا ہے. عربی میں اگرچہ پہلے جو ہے مضاف آئے گا، مضاف الیہ بعد میں آئے گا. عربی کے اندر، اردو کے اندر مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے کریں گے، مضاف کا بعد میں. ایسے ہی موصوف صفت کے اندر پہلے صفت کا ترجمہ کریں گے، پھر موصوف کا ترجمہ کریں گے. قاعدہ نمبر 2، صفت کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی جملہ ہوتی ہے. اب جو ہوگا موصوف ہوگا اس کی صفت کبھی مفرد ہوگی اور کبھی جملہ ہوتی ہے. اب یہاں بیان فرمائیں گے کہ صفت اگر مفرد ہو تو کیا ہوگا اور اگر جملہ ہو تو کیا ہوگا. صفت کبھی مفرد ہوتی ہے، کبھی جملہ ہوتی ہے. صفت اگر مفرد ہو تو 10 چیزوں میں اس کا موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے. یعنی اگر صفت مفرد ہو تو اس 10 چیزوں میں اس کا موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے. نمبر 1، افراد، تثنیہ، جمع. افراد یعنی مفرد، تثنیہ اور جمع میں. جیسے رجل عالم، رجلان عالمان، رجال علماء. دیکھیں پہلی مثال دی ہے کہ رجل یہ موصوف ہے اور یہ عالم یہ اس کی صفت ہے، اور صفت یہ مفرد ہے. اور صفت جب مفرد ہے تو 10 چیز میں اس کا موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے. تو سب سے پہلے دیکھیں کہ رجل یہ مفرد ہے تو عالم جو صفت آئی یہ بھی کیا آئی، مفرد آئی. پھر دوسری مثال ہے رجلان عالمان، یہاں بھی عالمان میں جو ہے صفت ہے اور یہ صفت مفرد ہے تو یہ موصوف کے اعتبار سے آئے گی کہ یہاں موصوف چونکہ تثنیہ ہے تو عالمان تثنیہ بھی، صفت بھی کیا آئی، تثنیہ آئی. تیسری ہے رجال علماء، تو یہاں پر رجال جو ہے موصوف ہے اور علماء صفت، اور صفت یہ مفرد ہے. اور جب صفت مفرد ہو تو 10 چیزوں میں سے موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیں کہ رجال جمع ہے تو صفت بھی اس کی کیا آئی، جمع آئی. دوسری ہے رفع، نصب اور جر. 3 چیزیں ہو گئیں. صفت مفرد ہو تو 10 چیزوں موصوف کے مطابق ہوتی ہے. 3 ہو گئیں، رفع، نصب اور جر. اس کی مثالیں اور بھی دے رہے ہیں، جیسے رجل عالم. اوپر والی مثال آپ اس کو اسی پہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ رجل عالم، یہ مثال رفع، نصب، جر کے طور پر دکھاتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ رجل یہ موصوف ہے اور عالم صفت اور صفت مفرد ہے. اور یہاں اعرابی حالت دکھا رہے ہیں اس کی، چونکہ جو ہے موصوف یہاں مرفوع ہے تو صفت بھی کیا آئی، مرفوع آئی. موصوف پر رفع ہے تو صفت پر بھی رفع ہے. رجلاً عالماً، رجلاً عالماً، یہاں عالماً صفت اور صفت مفرد ہے، اور صفت مفرد ہو تو موصوف کے مطابق آتی ہے. موصوف پر جو اعراب ہوگا وہی صفت پر آتا ہے. تو یہاں رجلاً یہ موصوف ہے اور موصوف پر نصب ہے تو عالماً پر بھی نصب آیا. تیسری مثال ہے رجل عالم، رجل عالم. تو یہاں رجل موصوف ہے اور عالماً صفت اور صفت مفرد ہے، اور مفرد ہو صفت تو موصوف کے مطابق ہوتی ہے. اور موصوف یہاں مجرور ہے یعنی جر ہے اس پر، تو عالمین پر بھی کسرہ آیا، جر آیا. تو یہ ہو گئیں 6 چیز ہو گئیں، افراد، تثنیہ، جمع، رفع، نصب، جر. پھر فرما رہے ہیں تذکیر و تانیث، یعنی صفت مذکر اور مؤنث ہونے میں کیا ہے، موصوف کے مطابق ہوتی ہے. آگے میں وضاحت کرتا ہوں اس کی کہ تذکیر و تانیث میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے. تو 2 چیزیں ایک ساتھ تو نہیں آئیں گی، کیونکہ جو مذکر ہوگا موصوف وہ کیا ہوگا، وہ مؤنث نہیں بنے گا، اور جو مؤنث ہوگا موصوف تو وہ مذکر نہیں بنے گا. تو اب اس کے بارے میں بیان فرمائیں گے کہ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں تذکیر و تانیث میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے. جیسے رجل عالم، تو یہاں عالم صفت اور صفت مفرد ہے، اور رجل یہ موصوف ہے اور موصوف رجل یہ مذکر ہے تو عالم بھی
مذکر آیا اس کی صفت. پھر ہے امراۃن عالمتن، تو یہاں پر عالمتن یہ صفت اور صفت مفرد ہے، اور امراۃن یہ موصوف مؤنث ہے اور موصوف کے مطابق ہوتی ہے، لہذا عالمتن یہ مؤنث آیا موصوف کے مطابق. تو اس اعتبار سے دونوں مثالیں دیں، یعنی اگر موصوف ہوگا مذکر تو عالمن یہ مذکر آیا، یعنی اگر موصوف مذکر ہوگا تو صفت مذکر آئے گی، موصوف اگر مؤنث ہوگا تو صفت مؤنث آئے گی. تو دونوں مثالیں یہاں پیش کیں. پھر ہے اور تنکیر و تعریف میں، یعنی نکرہ اور معرفہ ہونے میں صفت موصوف کے مطابق ہوتی ہے. اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت نکرہ آئے گی، اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت معرفہ آئے گی. جیسے رجل عالم، تو رجل عالم کی مثال جو ہے نکرہ ہونے کی ہے کہ عالم یہ صفت اور صفت مفرد ہیں، اور رجل یہ اس کا موصوف ہے اور موصوف نکرہ ہے. تو جب موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ آتی ہے، لہذا یہاں نکرہ ہے، اس پر الف لام نہیں ہے، تو یہ نکرہ کی مثال ہو گئی. الرجل العالم یہ معرفہ کی ہو گئی کہ عالم یہ صفت اور صفت مفرد ہے، اور رجل یہ موصوف ہے اور موصوف کے مطابق صفت آتی ہے، اور موصوف یا معرفہ ہے تو عالم پہ الف لام آ کر کے یہ صفت موصوف کے مطابق آئی. اب اتنا تو ہو گیا کہ صفت مفرد ہو تو 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے، لیکن یہ 10 چیزیں ہیں نا ایک ساتھ نہیں پائی جائیں گی، کیونکہ ہم جب بیان کریں گے تو افراد تثنیہ جمع میں سے کوئی بھی جملہ ہم لیں گے تو ایک جملے کے اندر ان تینوں میں سے ایک ہی پایا جائے گا. جیسے مثال دیں رجل عالم، تو اب یہاں رجل عالم بولا ہم نے تو یہاں تثنیہ بھی نہیں ہو سکتا، جمع نہیں ہو سکتا، 2 اس سے خارج ہو گئے. پھر رفع نصب جر میں سے صرف ایک آئے گا، کیونکہ جہاں رفع آئے گا نصب جر نہیں آئے گا، کیونکہ سب کے اندر یہ ایک دوسرے سے تضاد ہے، گویا کہ مطلب کہ ایک ساتھ سب چیزیں نہیں پائی جائیں گی. ویسے تو موصوف کے مطابق ہوگی، لیکن بیک وقت جو ہے یہ جو پائی جائے گی صرف 4 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوگی، 4 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوگی صفت. تو یہاں رفع نصب جر میں سے صرف ایک لے لیں گے. تو پہلے ہم نے رجل عالم سے رفع لے لیا تو 2 چیزیں نصب اور جر ختم ہو گئی اس میں سے، تو 2 ہو گئیں. پھر ہم تذکیر و تانیث میں سے جہاں مذکر ہوگا ہم مؤنث نہیں لے سکتے، مؤنث ہو ہم مذکر نہیں لے سکتے، تو یہاں سے بھی ایک لے لیں. تو رجل عالم کو لے دیا، تو اب یہاں رجل مذکر عالم یہ صفت مذکر ہے، لہذا اس میں سے ایک لیں گے. تو کتنی ہو گئی؟ 3 چیزیں ایک ساتھ تو آ گئیں. چوتھی ہے تعریف و تنکیر، یہاں پر بھی صرف ایک چیز لیں گے، کیونکہ دونوں میں ایک چیز ایک ساتھ نہیں پائے جا سکتے کہ معرفہ بھی ہو نکرہ بھی ہو. تو یہاں ہم نکرہ کی صورت مثال لے لی، پہلی والی رجل عالم، تو اس میں سے ایک نکل گئی. تو پہلی والی میں سے افراد تثنیہ جمع میں سے ایک لیا تو 2 نکل گئے، رفع نصب جر میں سے ایک لیا تو 2 نکلے وہاں در. اسی طرح تذکیر و تانیث میں سے ایک لیا تو 3 ہوئے، تعریف اور تنکیر میں سے ایک لیا 4. تو 10 چیزوں میں تو موصوف کے مطابق ہوتی ہے، لیکن بیک وقت جو ہے صفت کے اندر بیک وقت 4 چیزوں میں مطابقت پائی جائے گی. یعنی صفت اگر مفرد ہو تو موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے، لیکن بیک وقت 4 چیزوں میں مطابقت پائی جائے گی. اور 4 چیزیں کیا؟ افراد ہے یا اعراب ہے، تذکیر یا تانیث میں سے ایک، اور تعریف یا تنکیر میں سے ایک. تو یہ چیزیں ہو گئیں. آگے ہم بیان کریں گے اس کو کہ یہ تو صفت حقیقی ہوگا، تو اب صفت حقیقی کے اندر جو ہے صفت مفرد ہو تو وہاں پر موصوف کے مطابق ہوگی، اور موصوف کے مطابق 10 چیزوں مطابقت پائی جائے گی، لیکن بیک وقت 4 پائی جائیں گی. اور جب صفت حقیقی نہ ہو، بلکہ صفت حقیقی نہ ہو وہاں پر، بلکہ صفت سببی ہو، تو صفت سببی جو ہے موصوف کے مطابق ہوتی ہے 5 چیزوں میں، لیکن بیک وقت جو ہوتی ہے صفت سببی کے اندر جو ہے صرف 2 چیزیں پائی جاتی ہیں. صفت سببی کے اندر بیک وقت 2 چیزیں پائی جاتی ہیں. تو وہاں پر وہ بیان کریں گے آگے چل کے، اس کے بارے میں جب ہم اس کا سبق پڑھیں گے تو بالتفصیل اس کو بیان کریں گے. اس لیے میں نے تھوڑا سا عرض کر دیا کہ صفت سببی ہوگی تو اس میں موصوف کے 5 چیزوں کی مطابقت ضروری ہے، لیکن بیک اس میں وہاں 2 چیزیں پائی جائیں گی. اور صفت جب حقیقی ہو اور مفرد ہو تو وہاں موصوف کے مطابق ہوگی، اور بیک وقت صرف 4 چیزیں پائی جائیں گی، اگرچہ موصوف کے مطابق 10 چیزوں میں ہونا ضروری ہے. قاعدہ نمبر 3 بیان فرما رہے ہیں، صفت اگر جملہ ہو تو اس میں موصوف کے مطابق ضمیر کا ہونا ضروری ہے. جیسے جاء رجل ابوہ عالم، یہ رجل یہ موصوف ہے اور ابوہ عالم یہ جملہ ہے، پورا مل کر کے اس کی صفت بنے گا، کس کی؟ رجل کی. اور یہ جملہ ہے تو جملہ ہے، اس کے اندر دیکھیں ابوہ میں جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ اس موصوف کی طرف. صفت اگر جملہ ہو تو اس موصوف کے مطابق ضمیر کا ہونا ضروری ہے. یعنی اگر موصوف کو ہم دیکھیں گے پہلے کہ اس سے پہلے اگر موصوف اگر مفرد ہے تو جو ہے اس
جملے میں ایک ضمیر لائیں گے جو موصوف کے مطابق، اگر موصوف مذکر ہے تو ضمیر مذکر کی لائیں گے، موصوف اگر مؤنث ہے تو ضمیر مؤنث کی لائیں گے، موصوف اگر تثنیہ ہے تو ضمیر تثنیہ کی لائیں گے، موصوف اگر جمع ہے تو ضمیر جمع کی لائیں گے۔ تو یہاں دیکھیں جاء رجل ابوہ عالم، ایسا مرد آیا جس کا باپ عالم ہے، یہ بیان کریں گے آگے چل کے کہ یہ صفت سببی ہے، کیونکہ اپنے متعلق کی صفت بیان کر رہا ہے، وہ آگے کی بحث ہے، میں یہاں ابھی چھیڑ نہیں رہا ہوں اس کو۔ جب صفت سببی کا بیان آئے گا تو وہاں بیان کریں گے کہ صفت سببی موصوف کے 5 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے، لیکن بیک وقت صرف 2 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں رجل یہ موصوف ہے، اور ابوہ یا عالم پورا جملہ مل کر کے صفت ہے اس کی، اور ابوہ میں جو ہو ضمیر واحد مذکر کی ہے، کیوں یہ لوٹ رہی ہے اس کی طرف، رجل کی طرف، چونکہ رجل مذکر ہے اور واحد ہے، لہذا یہ قاعدے کے حساب سے ہمارا صحیح ہوا کہ جملہ ہو تو اس میں موصوف کے مطابق ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے جاء رجل ابوہ عالم، رجل موصوف، ابوہ مبتدا اور عالم خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے صفت، موصوف صفت سے مل کر پھر فاعل بنے گا جاء کا۔ یہ مثال ہو گئی مذکر والی۔ ذہبت امراۃ ابوہا عالم، ایسی عورت گئی جس کا باپ عالم ہے۔ دیکھیں ابوہ پہلے میں ابوہ آئے، ابوہ میں ہو ضمیر مذکر کی آئی کیونکہ وہ اس سے پہلے موصوف مذکر تھا، اور ابوہا میں جو ضمیر ہے مؤنث کی آئی، کیوں کہ لوٹ رہی ہے اپنے ما قبل امراۃن کی طرف، اور امراۃن مؤنث ہے تو ضمیر مؤنث کی آئی، اور چونکہ واحد ہے تو ضمیر واحد کی آئی۔ ایسی عورت گئی جس کا باپ عالم ہے، تو یہ صفت اگر جملہ ہو تو اس میں موصوف کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری، یہ اتنا ہو گیا۔ اب بیان فرماتے ہیں آگے چل کے قاعدہ نمبر 4، موصوف اگر غیر عاقل یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث یا جمع مؤنث آتی ہے، اس کی صفت واحد مؤنث یا جمع مؤنث آتی ہے۔ موصوف اگر غیر عاقل یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو، جیسے دیکھیں اشجار مثمرۃ، اشجار یہ شجر کی جمع ہے، اور جمع کیا ہے، جمع مکسر ہے کیونکہ واحد کا وزن اس میں سلامت نہیں رہا، اور غیر عاقل ہے شجر، تو شجر کی جمع ہے، اشجار غیر عاقل کی جمع ہے، تو اب اس کی صفت واحد مؤنث یا جمع مؤنث آتی ہے۔ تو دیکھیں مثمرۃ یہ کیا ہے، اس کی صفت ہے اور صفت واحد ہے، تو اب اس میں 2 طریقے ہو سکتے ہیں، ہم یہ مثمرۃ ایک مثال دی ہے واحد کی، ہم یہ اشجار مثمرات بھی لا سکتے ہیں، اس کی جمع مؤنث بھی لا سکتے ہیں، کیونکہ 2 طریقے ہیں، واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اس کی صفت اور جمع مؤنث بھی۔ تو یہاں مثال، پہلی مثال واحد مؤنث کی اشجار کے ساتھ دے دی، اور جمع مؤنث صفت آئے تو وہ نساء کے ساتھ آ رہی ہے۔ تو موصوف اگر غیر عاقل کی یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث یا جمع مؤنث آتی ہے۔ اشجار مثمرۃ، اشجار یہ جمع مکسر ہے شجر کی اور غیر عاقل ہے تو اس کی صفت واحد مؤنث لائے مثمرۃ، پھلدار درخت۔ دوسری مثال ہے نساء عاقلات، یہ کیا ہے، یہ مؤنث عاقل ہے، نساء مؤنث ہے، عورتیں یہ مؤنث ہے اور عاقل ہے، اور یہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر ہے یہ، تو جمع مکسر ہے۔ اب اس کی جو ہے صفت کیسی، صفت واحد مؤنث یا جمع مؤنث دونوں لا سکتے ہیں، تو نساء عاقلۃ بھی لا سکتے ہیں اور عاقلات تو ہے یہاں پر، تو 2 صورتیں یہاں پر بھی میں بیان کر دیتا ہوں کہ عاقلات یہاں یہ کیا آ گئی، اس کی جمع مؤنث صفت آ گئی۔ تو یہ قاعدہ نمبر ہمارا 4 بھی ہو گیا۔ اب اوپر چلتے ہیں، قاعدہ نمبر 5، قاعدہ نمبر 5، موصوف اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد مؤنث یا جمع مذکر آتی ہے۔ موصوف اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد مؤنث یا جمع مذکر آتی ہے، جیسے اطفال صغیرۃ، اطفال صغیرۃ، دیکھیں یہ اطفال یہ طفل کی جمع ہے لیکن جمع مکسر ہے، اور یہ بچہ ہونا یہ کیا ہے، عاقل ہے، بچے وغیرہ عاقل ہیں تو عقل مند ہیں، تو مذکر عاقل کی جمع مکسر ہے، یہ طفل کی جمع مکسر ہے کیونکہ وزن ٹوٹ گیا، اطفال ہیں۔ اب یہ اتنا متعین ہو گیا کہ ہماری یہ جمع مکسر ہے اور عاقل کی، اب اس کی صفت واحد مؤنث جمع مذکر آتی ہے۔ دیکھیں صغیرۃ، تو واحد مؤنث کی مثال کے ساتھ اطفال کے ساتھ دے دی صغیرۃ۔ اب اس میں اور بھی دوسرا ہم طریقہ جاری کر سکتے ہیں، اطفال صغار، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جمع ہم اس کی جمع مذکر لے آئیں، اطفال صغار، تو دونوں رکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر آگے وہ دے بھی رہے مثال کہ جمع مذکر آتی ہے رجال کبار، رجال یہ رجل کی جمع ہے اور رجل یہ مذکر عاقل ہے، عاقل ہے اور اس کی صفت واحد مؤنث یا جمع مذکر آتی ہے۔ تو یہاں جو ہے جمع مذکر کی مثال دی ہے کہ رجال کبار، تو اب ہم یہاں پر رجال کے ساتھ کبیرۃ بھی لا سکتے ہیں
اور اسی طرح اطفال صغیرتن کے ساتھ صغارن بھی لا سکتے ہیں، اور صغیرتن تو ہے اس کے ساتھ، اسی طرح رجال کبارن ہے اور اس کے ساتھ کبیرتن بھی لا سکتے ہیں۔ تو دو مثالیں دونوں کے ساتھ سیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گئے ہمارے قاعدے نمبر 4 اور 5 پورا۔ اب یہاں پر کچھ فائدہ بیان کر رہے ہیں۔ مرکب ناقص کی 2 قسمیں اور ہیں۔ نمبر 1 مرکب بنائی، مرکب مزجی۔ مرکب بنائی، مرکب مزجی۔ مرکب ناقص کی 2 قسم مرکب بنائی، جس مرکب ناقص کو ملا کر ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو اور اس کا دوسرا جز کسی حرف کو شامل ہو، اسے مرکب بنائی یا مرکب تعدادی کہتے ہیں۔ مرکب تعدادی کہتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں کہ مرکب ناقص کا دوسرا جز کسی حرف کو شامل ہو، مرکب بنائی مرکب، جیسے احد عشرہ تسعۃ عشرہ، یعنی 11 اور تسعۃ عشرہ مانے 19۔ تو یہ احد عشرہ سے 19 تک اس طرح کہہ سکتے ہیں، ہر ایک کے درمیان میں واو لائیں کہ اصل میں احدوں و عشرن اور تسعۃ عشرن تھا۔ اب اس سے جو ہے اوپر تک لیتے چلے جائیں، احدوں و عشرن، اسی طرح ثلاثۃ و عشرن، اربعۃ و عشرن۔ ہاں یہ دونوں جز ہوں گے اور فتح پر بھی مبنی ہوں گے سوائے اثنا عشرہ کے۔ اثنا عشرہ کا جو ہے پہلا جز معرب ہوتا ہے، تو وہ آگے کی تفصیل ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو تھا، یہاں وہ واو پوشیدہ تھا اس کے درمیان، ان واو کو حذف کر دیا گیا، کسی حرف کو شامل ہو، دو کو ملا کر ایک کر دیا گیا۔ تو مرکب بنائی کسے کہتے ہیں؟ جس مرکب ناقص کو ملا کر ایک کلمہ بنا دیا گیا اور اس کا دوسرا جس کسی حرف کو شامل ہو، بنائی یا مرکب تعدادی کہتے ہیں، جیسے احد عشرہ تسعۃ عشرہ۔ تو یہ دونوں جز فتح پر مبنی ہے، اس میں اصل میں واو تھا، یہ اصل میں تھی عبارت احدوں و عشرن، تو بیچ میں سے کیا ہے واو کو حذف کر کے 2 اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا، تو احد عشرہ سے احد عشرہ بن گیا، اور اسی طرح تسعۃ عشرہ تک چلے جائیں گے۔ یہ ہو گئی مرکب بنائی۔ جس مرکب ناقص کو ایک کلمہ بنا دیا گیا اور اس کا دوسرا جز کسی حرف کو شامل نہ ہو، اسے مرکب مناصرف یا مرکب مزجی کہتے ہیں، جیسے بعلا بکو۔ بعلا بکو، تو یہاں دوسرا حرف کسی حرف کو شامل نہیں ہے اور دوسرا جز اس کا جو ہے ایک کلمہ بنا دیا گیا اور دوسرا جز کسی حرف کو شامل بھی نہیں ہے۔ ہاں بعل جو ہے نا، یہ ملک، بعل جو ہے ایک ملک شام کے ایک شہر کا نام ہے جو بال اور بک سے مرکب ہے۔ یہ بال بک کس سے مرکب ہے؟ بال بک، یہ بال اور بک سے مرکب ہے۔ بال اس بت کا نام تھا جس کی عبادت حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، اور بک اس بت کے پجاری اور اس شہر کے بادشاہ کا نام تھا۔ دونوں اسموں کو ملا کر شہر کا نام رکھ دیا گیا بال بک۔ تو یہ دیکھیے بالا بک میں دوسرا جو کسی حرف کو شامل نہیں ہے، تو اس کو بولیں گے مرکب مناصرف یا مرکب مزجی۔ تو اب یہ ہمارا پورا سبق ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے، اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم جو ہے اس کو سبق کو حل کرنے کے بعد ہمارا جو طریقہ کار رہا ہے کہ ہم اس سبق کے تحت تمرین نمبر 2 تمرین نمبر 3 کو حل کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 2 پہلی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار سننے اور سنانے پر رہتا ہے، تو طلبہ سے سن کر کے اس کو مضبوط کر لیا جائے، سبق کو یاد رکھ لیا جائے اذہانوں میں، اور تمرین نمبر 3 اور 2 اور 3 ہم حل کریں گے اور پھر اس کے اندر کچھ چیزوں کو سیکھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو ہم تمرین نمبر 2 حل کریں گے۔ تمرین نمبر 2 میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا غلط رہتا ہے، پیچھے ہم نے سبق پڑھا رہتا ہے کہ اس کے ذریعے طالب علم کے ذہن کو تھوڑا سا جانچنا رہتا ہے کہ اس نے پڑھا ہے کیسے کر کے اس کو صحیح کرے، وہ ہم صحیح کرنے کی کوشش کریں گے۔ حل کرتے ہیں تمرین نمبر 2، غلطی کی نشاندہی فرمائیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ہر صفت 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا لیکن یہاں پر کچھ مسٹیک ہے، ہر صفت نہیں تھا وہاں پر، بلکہ وہاں تھا صفت مفرد ہو۔ صفت مفرد ہو تو 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے، تو ہر کی جگہ ہم کہیں گے صفت مفرد ہو، اس کا اضافہ کر دیں گے، ہر کو ہٹا دیں، صفت مفرد ہو تو 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ تو یہ ہو گیا اتنا، یہ جملہ مفرد بڑھا دیں گے، صفت مفرد ہو تو 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد مذکر یا جمع مذکر آتی ہے۔ دیکھیں یہاں پر کیا انہوں نے کہا، موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد مذکر یا جمع مذکر آتی ہے۔ یہاں پر یہ لاسٹ میں جو ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ وہاں ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے، موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد مؤنث، صفت واحد مؤنث یا جمع مؤنث آتی ہے۔ تو واحد مذکر کی جگہ، دونوں جگہ مذکر کی جگہ
مونس مونس اضافہ کر دیں گے ہم، صفت واحد مونس یا جمع مونس آتی ہے. موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد مونس یا جمع مونس آتی ہے. تو مذکر مذکر ہٹا کر کے مونس مونس کر دیں، یہ جملہ درست ہو جائے گا. سوال نمبر 3 ہے، جس مرکب کو ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو اسے مرکب بنائی کہتے ہیں. بلکہ ایسا نہیں تھا، وہاں کچھ اور بھی تعریف ہے، آپ اوپر ہی دیکھ لیں، یہ سامنے دکھ رہی ہے آپ کو اس میں ہی کہ کیا ہے. یہاں پر جس مرکب ناقص کو، یہاں مرکب کے بعد ناقص بھی پڑھائیں، جس مرکب ناقص کو ایک کلمہ بنا دیا اور اس کے آگے اور بھی ہے اور اس کا دوسرا جز کسی حرف کو شامل ہو. جس مرکب ناقص کو ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو اور اس کا دوسرا جز کسی حرف کو شامل ہو، اسے مرکب بنائی کہتے ہیں. تو مرکب، یہ ناقص مرکب کے بعد ناقص بھی پڑھائیں اور پھر ساتھ میں یہ اور بڑھائیں کہ اس دوسرا جز کا دوسرا جز کسی حرف کو شامل ہو تو اسے مرکب بنائی کہتے ہیں. تو یہ ہماری تمرین نمبر 2 مکمل ہوئی. اب تمرین نمبر 3 کو ہم حل کرتے ہیں. تمرین نمبر 3 کے اندر انہوں نے 3 ٹیبل بنائے ہیں الف با جز. پہلے والے میں جو ہے کچھ جملے دیے ہیں، وہاں پر موصوف صفت کو الگ کرنا ہے، اور دوسرے والا جملہ ہے، دوسرے والے اس میں الگ کچھ دیے ہیں جملے، اور تیسرے میں کچھ الگ دیے ہیں. تو ہم یہاں پر حل کرتے ہیں. تمرین نمبر 3 ہے الف، درجہ ذیل جملوں میں موصوف اور صفت الگ الگ کیجیے. تو جملوں میں موصوف صفت ہم ٹیبل بنا لیں گے، صرف ہمیں موصوف اور صفت الگ الگ کرنا ہے. تو ہم رکھیں گے 3 ٹیبل بنائیں گے، مثال، دوسرے میں موصوف کا ٹیبل، تیسرا صفت کا، اور چوتھا اگر بنائیں تو ترجمے کا بنا سکتے ہیں. تو ہم رکھیں گے جاء رجل یخاف، یا ڈرنے والا مرد آیا، یا ڈرپوک یا خوف زدہ مرد آیا، خوف زدہ مرد آیا. تو دیکھیے رجل یہ موصوف ہے اور یخافو یہ صفت ہے، یعنی اور یہ مرد کی ڈرنے کی، مرد کی صفت بیان کر رہا ہے. تو یہاں ہم کتنا کہیں گے، جاء رجل یخافو، رجل موصوف ہے اور یخافو صفت ہے. اب رجل موصوف یخافو یہ جملہ مل کر کے صفت ہوگا کس کی، رجل کی، اور رجل موصوف اپنی صفت سے مل کر کے جاء کا فاعل ہوگا، ڈرنے والا مرد آیا. سوال جملہ نمبر 2، ساما ولد صالح، نیک لڑکے نے روزہ رکھا. تو ولد یہ موصوف ہے اور صالح صفت ہے، اور پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر ساما کا فاعل ہوگا. ہذہ ناقۃ یعملۃ، یہ کام کرنے والی اونٹنی ہے. ناقۃ من اونٹنی، یہ کام کرنے والی اونٹنی ہے. ناقۃ یہ موصوف ہے. موصوف میں نے کہا ہی تھا پہلے کہ ذات وغیرہ ہوا کرتی ہے، کسی جاندار یا بے جان کے کوئی نام ہوا کرتا ہے. ناقۃ یہ موصوف ہے اور یعملۃ صفت ہے، اور ناقۃ مؤنث ہے تو یعملۃ بھی مؤنث آیا. تو یہ موصوف ہے ناقۃ اور یعملۃ صفت ہے. جملہ نمبر 4، ھذا یوم عظیم، یہ بڑا دن ہے، یہ بڑا دن ہے. تو یہاں یوم موصوف ہے اور عظیم صفت ہے، تو موصوف مذکر ہے تو عظیم بھی مذکر آیا. تو یہ ھذا اس میں اشارہ مبتدا ہے، یوم موصوف، عظیم صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر کے اس کا کی خبر بن جائے گا. القرآن الکریم کلام اللہ، قرآن پاک قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. القرآن الکریم، یہاں القرآن موصوف ہے، الکریم صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر مبتدا ہے، اور کلام اللہ یہ اس میں مرکب ہے لیکن یہ مرکب ناقص اضافی ہے، یعنی مرکب اضافی ہے اور یہ خبر بنے گا. چونکہ میں نے پیچھے بھی بیان کیا ہے، یاد ہوگا آپ کو، کہ مرکب ناقص جس طرح اضافی والا ترکیب توصیف خبر بترکیب اضافی ہو کرتی ہے، مبتدا بترکیب اضافی ہوتی ہے، سیم یہی معاملہ مرکب توصیفی کے اندر رہے گا کہ مرکب توصیفی بھی کبھی خبر کی صورت میں آئے گی، کبھی مبتدا کی صورت میں آئے گی. تو یہاں القرآن الکلام اللہ، القرآن الکریم کلام اللہ میں دیکھ رہے ہیں، القرآن الکریم یہ مرکب توصیفی ہے اور یہ بعد میں کیا بنے گا، مبتدا بنے گا. تو القرآن موصوف، الکریم صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، الکلام اللہ خبر. اولاد صغار نائمون، اولاد صغار نائمون، چھوٹے بچے سوئے ہوئے ہیں. دیکھیں اولاد یہ موصوف ہے اور صغار یہ صفت ہے، بچوں کی صفت چھوٹا ہونا بیان کر رہا ہے، اور موصوف اپنی صفت سے مل کر کے مبتدا ہے، اور نائمون یہ خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اولاد یہ کیا ہے، جمع مکسر ہے اور عاقل کی جمع ہے، تو اس کی جو ہے صفت دونوں طریقے سے آ سکتی ہے. آگے چلیں. تلک ایام معدودات، وہ گنتی کے دن ہے، وہ گنتی کے دن ہے. تو تل کا اس میں اشارہ مبتدا ہے اور ایام یہ موصوف ہے اور معدودات صفت ہے. اور یہ ایام چونکہ کیا ہے، جمع مکسر ہے اور غیر عاقل کی جمع ہے، تو اس کی صفت چونکہ جمع
واحد مونس یا جمع مونس دونوں لا سکتے ہیں، تو معدودات یہاں پر دکھ رہے ہیں، تو موصوف اور صفت میں مطابقت ہے اس طور پر کہ یہ بھی جمع ہے اور وہ بھی جمع ہے. تو یہ ہو گیا. جملہ نمبر 8 رأیت رجالا کثیرۃ، میں نے بہت سے مردوں کو دیکھا، میں نے بہت سے مردوں کو دیکھا. یہاں رجالاً یہ موصوف ہے اور منصوب ہے، کثیرتاً یہ صفت ہے اور یہ بھی کیا ہے منصوب ہے، اور موصوف اور صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، تو دونوں یہ اعراب ایک ہی ان کا، اور یہ مل کر کے موصوف ہے صفت اپنی مل کر کے مفعول بہ ہے رأیتو کا، میں نے بہت سے مردوں کو دیکھا. اور چونکہ رجالاً یہ عاقل کی جمع مکسر ہے، تو جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مونس یا جمع مذکر دونوں طرح آ سکتی ہے، تو اس لیے یہاں پر جو ہے کثیرتاً یہ لے کر کے یہاں پر آئے ہیں. موصوف مذکر عاقل کی جمع مونس صفت واحد مونس یہ جمع مذکر آتی ہے، تو یہاں کثیرتاً واحد مونس ہے. جملہ نمبر 9 القناعۃ مال لا ينفذ، قناعت کفایت شعاری، قناعت ایسا مال ہے لا ينفذ جو ختم نہیں ہوتا ہے، قناعت شعاری ایسا مال ہے جو ختم نہیں ہوتا. یہاں القناعۃ مبتدا ہے اور مال یہ موصوف ہے، اور لا ينفذ یہ جملہ ہے، اور جملہ ہے تو جملہ یہ صفت بنے گا بعد میں اس کی کہ مال کی، مال موصوف اپنی صفت سے مل کر کے خبر ہوگا. یہاں آپ کے ذہن میں ذہن میں یہ چیز آتی ہوگی کہ یہاں مطابقت کیسے ہو رہی ہے. تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو جملہ بنتی ہے جب خبر وغیرہ، تو جب جملہ بنے خبر تو وہاں پر جو جملہ بن کر وہ نکرہ کے درجے میں آ جاتی ہے. تو اب جب نکرہ کے درجے میں آئے گی تو اس حساب سے مطابقت ہو جائے گی موصوف اور صفت کے درمیان، کیونکہ موصوف بھی نکرہ ہے، اور جملہ جب بن کر کے جملہ جو ہو تو وہاں پر جملہ نکرہ کے درجے میں ہوتا ہے، تو نکرہ نکرہ ہونے میں دونوں موافقت ہو جائیں گے، تو اس اعتبار سے موصوف صفت میں مطابقت ہو جائے گی. تو مال موصوف ہے اور لا ينفذ پورا یہ صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر پھر مبتدا بنے گی. قناعت ایسا مال ہے جو ختم نہیں ہوتا. جملہ نمبر 10 ہے النساء المسلمات صابرات، مسلمان عورتیں صبر کرنے والی ہیں. النساء یہ موصوف ہے اور مسلمات یہ صفت ہے، اور موصوف صفت سے مل کر مبتدا اور صابرات خبر ہے. اور چونکہ النساء یہ کیا ہے موصوف ہے نہیں، یہ موصوف ہے اور یہ مؤنث کی جمع مؤنث یعنی ہے، تو اس کی جو ہے اس کی صفت دونوں طرح سے آ سکتی ہے. تو یہاں پر مسلمات وغیرہ یہ آئی ہے اس کی، یعنی موصوف جو ہے جمع مذکر جمع مکسر ہے اور کیا ہے مؤنث عاقل کی جمع ہے، تو اس کی صفت جو اس طرح آ گئی کیا ہے مسلمات جمع کی صورت میں آئی ہے، تو اس کو واحد کی صورت میں بھی لا سکتے ہیں وغیرہ. تو یہ ہمارا جو ہے تمرین نمبر 3 کا یہ ایک ٹیبل نمبر الف پورا ہو گیا. اب بعض جز ہے اس میں جو ہے درجہ ذیل جملوں میں مرکب توصیفی میں غلطی کی نشاندہی فرمائیے. تو غلطی کی نشاندہی فرمانا ہے، جملہ دیکھنا ہے، تھوڑا سا جملہ غلط رہے گا اس کو درست کرنا ہے اپنے قاعدوں کی روشنی میں. جملہ نمبر 1 ہے نام اطفال صغیر، نام اطفال صغیر، یہ جملہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اطفال صغیرۃ آئے گا یا صغار آئے گا. اطفال صغار چھوٹے بچے سوئے. اوپر جملہ دیکھ بھی رہے ہیں آپ اولاد صغار، کیوں کہ ہم نے پڑھا ہے کہ موصوف مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد مؤنث یا جمع مذکر آتی ہے. تو یہاں چونکہ اولاد جو ہے مذکر عاقل کی جمع مکسر ہے، تو اس کی صفت ہم چاہیں کیا لے آئیں صغیرۃ لائیں یا صغار لائیں، لیکن صغیر یہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کیا کریں گے ہم اسے نام اطفال صغیرۃ یا صغار، چھوٹے بچے سوئے. جملہ نمبر 2 ہے جاء الرجل صالح، دیکھیں نیک مرد آیا. تو دیکھیں بیان کیا گیا کہ صفت مفرد ہو تو موصوف کے مطابق ہوتی ہے، موصوف اگر معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ ہوگی. اور یہاں موصوف الف لام داخل ہے لیکن صفت بغیر الف لام کے، تو یہاں پر اس پہ ہم بھی الف لام لگا دیں گے اور اس کو اس طور سے پڑھیں گے جاء الرجل الصالح، جاء الرجل الصالح، اور الف لام لگا دیں گے تو صالح کی جو تنوین ہے وہ ہٹ جائے گی، کیونکہ تنوین اور جو ہے الف لام میں جو ہے تضاد ہے، جہاں تنوین آئے گی وہاں الف لام نہیں آئے گا. تو الرجل الصالح نیک مرد آیا، الرجل موصوف ہو گیا اور صالح صفت. رأیت البلد الکریم، میں نے جو ہے اچھا شہر دیکھا. تو دیکھیں کریمی پہ جو کسرہ آ رہا ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ البلد یہ اس کا موصوف ہے اور یہ کریم یہ صفت ہے، اور صفت مفرد ہے، اور صفت مفرد ہو تو موصوف کے مطابق ہوا کرتی ہے. تو البلد یہ موصوف اور معرب باللام ہے، اور الکریم بھی اگرچہ معرب باللام صفت ہے، اس اعتبار سے مطابقت ہے، لیکن اعراب کے اعتبار سے موافقت نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ البلد یہ البلد پہ جو ہے نصب آ رہا ہے اور الکریم پہ جو ہے کیا آ رہا ہے
جر آ رہا ہے، تو اس حساب سے ہم البلد کے حساب سے الکریمہ پڑھیں گے اسے۔ رأیت البلد الکریمہ، میں نے خوبصورت شہر دیکھا، تو البلد موصوف، الکریم صفت، موصوف صفت سے مل کر مفعول بھی ہوگا۔ جملہ نمبر 4 ہے ھذہ کتب مفیدون، یہ مفید کتابیں ہیں۔ تو دیکھیں مفیدون یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ کتبن یہ کتاب کی جمع ہے، اور یہ کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، اور غیر عاقل کی جمع مکسر ہے۔ کتبن غیر عاقل جمع مکسر ہے، اور غیر عاقل جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث یا جمع مؤنث آتی ہے، اور یہ مفیدون یہ کیا ہے؟ جمع مذکر ہے، اس کی صفت مذکر آئی ہے، جبکہ درست نہیں ہے۔ تو یہاں ہم مفیدتن یعنی کیا لا سکتے ہیں؟ واحد مؤنث، مفیدتن اس کی صفت لا سکتے ہیں، یا جمع مؤنث لا سکتے ہیں مفیدات۔ تو اب اس کو دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں، ھذہ کتب مفیدتن یا مفیدات، یہ مفید کتابیں ہیں۔ جملہ نمبر 5 شربت ماء عذبا، شربت ماء عذبا، میں نے میٹھا پانی پیا۔ تو دیکھیں ماء یہ موصوف ہے اور عذب صفت ہے، لیکن یہاں غلطی ہے، تھوڑا اس کو درست کرنا ہمیں، کہ عذب یہ صفت ہے اور صفت یہ مفرد ہے، اور ماء کی موصوف کی صفت بن رہی ہے، اور موصوف کی جب صفت بنے تو 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ تو یہاں اس اعتبار سے دیکھیں کہ ماء چونکہ نکرہ ہے اور عذب بھی نکرہ ہے، تو اس اعتبار سے دیکھیں کہ ہاں نکرہ ہونے میں اس کی موافقت ہو رہی ہے، لیکن اعراب میں چونکہ 4 چیزوں بے وقت پایا جانا چاہیے، تو یہاں جو ہے ماء کے اندر دیکھیں کہ ماء نکرہ ہے، عذب بھی نکرہ ہے، ماء منصوب ہے، ماء جو ہے نکرہ ہے، تو یہاں پر ہو گئی، اور عذب میں جو اعراب نہیں آ رہا، اعراب پیش آ رہا ہے، یہ درست نہیں ہے، یعنی یہ معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے تو نکرہ ہونے کے اعتبار سے آ گیا۔ اعراب میں تھوڑی غلطی ہے یہاں پر، عذبن کو عذبن کر دیں گے ہم، کیونکہ مان یہ موصوف ہے اور کیا ہے؟ نصب آ رہا ہے اس پر، تو لہذا صفت پر بھی کیا آئے گا؟ نصب آئے گا، اور چونکہ نصب کیوں آئے گا؟ یہ مفعول بنے گا شربتو کا، اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ تو مان عذبن، میں نے میٹھا پانی پیا۔ نصر زید عالم، عالم زید نے مدد کی۔ تو دیکھیں یہاں پر جو ہے یہ عالم پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک بار ذہن میں آتا ہوگا کہ زیدن بھی معرفہ ہے، زیدن پہ بھی کیا ہے؟ تنوین ہے، اور عالم پر بھی تنوین ہے، پھر یہ غلط کیوں ہے؟ تو ہم اس طور پر عرض کریں گے اس کو کہ یہاں بیان کیا جائے کہ اگر موصوف صفت اگر مفرد ہو تو موصوف کے مطابق ہوتی، اس میں سے ایک کیا تھی؟ مفرد تثنیہ جمع ہونے، تو مفرد ہے، چلیے زیدن، تو یہ عالم مفرد ہو گیا۔ جو مفرد زید پر اعراب کیا ہے؟ رفع ہے، تو عالم پر بھی رفع ہے، 2 چیزیں مطابقت پائے گئیں۔ تیسرا کیا تھا؟ کیا ہے؟ مذکر ہو، مذکر یا مؤنث، تو یہاں چلیں زیدن بھی مذکر ہے اور عالم مذکر ہے، یہ 3 چیزیں پائے گئی، لیکن ایک چیز نہیں پائی جا رہی یہاں پر، اور ایک چیز وہ یہ ہے کہ زیدن تو معرفہ ہے اور عالم نکرہ ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب موصوف معرفہ ہو تو خبر کیا صفت بھی نکرہ معرفہ آتی ہے، لہذا یہاں پر صفت نکرہ ہے تو مطابقت نہیں، تو ہم کہیں گے نصر زید العالم، الف لام لگا دیں گے العالم پر، تو اس طرح موافقت ہو جائے گی، عالم زید نے مدد کی۔ چلیں یہ ہمارے 2 ٹیبل حل ہو گئے، اس کے 2 جز حل ہو گئے تمرین نمبر 3 کے۔ اب تمرین نمبر 3 کا جز جیم حل کر رہے ہیں، قواعد کا خیال رکھتے ہوئے درجہ ذیل 2 لفظوں سے مرکب توصیفی بنائیں۔ تو ہم یہاں بناتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے الآیۃ البینہ، آیتو ہے اور بینتن ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جہاں پر ہم یا تو دونوں پہ الف لام رکھیں گے یا دونوں پہ الف لام یہ رکھیں گے، تو ہمارا یہ اس طرح کا طریقہ کار رہے گا۔ الآیت پہ الف لام ہے اور بینتن یہ صفت بننا ہے اس کی، تو یہاں پر بھی الف لام داخل کر دیں گے، اور چونکہ جب الف لام داخل ہوگا تو صفت پر تنوین نہیں آ سکتی، تو اب ہوگا الآیۃ البینۃ، روشن نشانی، روشن نشانی، اور چونکہ مؤنث الآیت تو بینۃ بھی مؤنث آئے گا، الآیت مفرد ہے تو بینۃ مفرد رہے گا۔ البئر اور عمیقۃ ہے، تو دیکھیں البئر پہ الف لام ہے اور عمیقۃ پہ الف لام نہیں ہے، تو اس پر بھی الف لام داخل کر دیں گے اور پڑھیں گے البئر العمیقۃ، البئر العمیقۃ گہرا کنواں۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں آتا ہوا یار موصوف اور صفت مطابقت کیوں نہیں یہاں پر؟ البئر پہ تو کوئی تنوین نہیں دکھ رہی ہے مؤنث کی علامت، اور عمیقۃ پہ تا دکھ رہی ہے، تو میں عرض کروں کہ بئر یہ مؤنث سماعی ہے، مؤنث سماعی ہے، کہ یعنی مؤنث سماعی اہل عرب سے جس طرح سنا گیا اس کو مؤنث ہی پڑھتے ہیں، اس میں اگرچہ تانیث کی علامت نہیں ہوتی لیکن اس میں مؤنث پڑھتے ہیں، تو اس اعتبار سے البیر اور عمیقۃ میں کیا ہو جائے گی؟ مطابقت ہو جائے گی۔ البیر بھی جو ہے معرب باللام ہے، اور عمیقۃ کو بھی معرب باللام بنا دیں گے، تو اب معنی ہو جائے گا البئر العمیقۃ گہرا کنواں۔ جملہ نمبر 3 ہے الشمس طالعۃ، الشمس طالعۃ، تو الشمس یہ ہے
طالیعۃ، الشمسو کے بعد الشمس الطالیعۃ، الشمس الطالیعۃ، طلوع روشن یا طلوع سورج، طلوع ہونے والا سورج. اب طالیعۃ طلوع ہونے والا سورج، الشمسو پہ الف لام ہے اور طالیعۃ بھی الف لام داخل کر دیں گے، مطابقت پائی جائے گی. اور الشمسو معرب باللام ہو جائے گا تو الطالیعۃ معرب باللام ہو جائے گا. الشمسو مفرد ہوگا تو الطالیعۃ بھی مفرد ہو جائے گا. اب یہاں پر جو ہے تعریف و تنکیر کے اعتبار سے موافقت نہیں ہو رہی ہے، تو ہم کہیں گے یہاں پر کہ الشمس جو ہے کیا ہے، یہ مؤنث لفظی میں اس کو کنایہ کریں گے جس کے مقابلے میں کوئی جو ہے جاندار مذکر نہ ہو. تو اس میں جو ہوتی ہے دو صورتیں ہوتی ہیں کہ الشمسو میں جو ہے ایسا ہے، اس کے اندر الشمسو کا جو ہے مؤنث لفظی میں ہے، تو مؤنث لفظی ہو تو وہاں پر اس کے بعد صفت میں دونوں طریقے جائز ہوتے ہیں. جیسے البیر میں ہم نے دو طریقے کریں، یہ عمیقۃ لائیں تو الشمس طالیع، الشمس طالیع بھی کر سکتے ہیں اور الشمس طالیعۃ، تو اس کی صفت جو ہے دو طریقے سے لا سکتے ہیں، الشمس طالیع اور الشمس طالیعۃ مؤنث لفظی ہو تو. اب یہاں پر ہے سریر مرفوع، سریر مرفوع، تو یہاں سریر من تخت، مرفوع مانے بلند اونچا. تو یہاں پر اسی طرح اگر رکھیں اس کو تب بھی صحیح ہے، درست ہے، جملہ ہو جائے گا، کیونکہ دونوں نکرہ ہیں موصوف صفت، اور اس پر اگر الف لام داخل کریں تو دونوں کو پڑھیں گے السریر المرفوع، بلند تخت. چلیں یہ ہو گیا. پانچواں جو ہے جنت العالیہ ہے، تو جنت معرب باللام نہیں ہے اور العالیہ مؤنث باللام ہے، تو اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں جنت عالیۃ، جنت جنت عالیۃ، اس طور بھی کر سکتے ہیں کہ بلند باغ. اور اگر اس پر الف لام داخل کریں الجنت العالیۃ تو دونوں پہ الف لام داخل ہو جائے گا، تو اس اعتبار سے دونوں کیا بن جائیں گے، معرب باللام بن جائیں گے، اور چونکہ جنتو بھی مؤنث ہے اور عالیۃ بھی مؤنث ہو جائے گا. الرسل کرام، الرسل کرام، الرسل پہ الف لام ہے اور کرام پہ الف لام نہیں ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب معرب باللام موصوف ہو تو صفت معرب باللام آتی ہے. تو یہاں پر دو طریقے کر سکتے ہیں کہ یہاں پر جب الرسل معرب باللام ہے تو یہاں اس کی صفت کو بھی الکرام کر سکتے ہیں. اور یہاں پر بیان کیا گیا موصوف مذکر آخر کی جب مکسر ہو تو صفت واحد مؤنث جب مذکر دونوں آ سکتی ہے. تو اب یہاں ہم دو طریقے کر سکتے ہیں، الرسل الکریمۃ، الرسل الکرام، یعنی اچھے، نیک اور خوبصورت اچھے رسول. النار الموقدۃ، النار موقدۃ، روشن آگ، النار معرب باللام ہے اور موقدۃ معرب باللام نہیں ہے، تو یہاں پر اس پر الف لام داخل کر دیں گے النار الموقدۃ، روشن آگ، روشن آگ. تو یہ چونکہ النار پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تنوین الف لام تانیث کی کوئی علامت نہیں اور موقدۃ پہ تانیث کی علامت ہے، تو یہاں ہم عرض یہ کریں گے کہ النار چونکہ مؤنث مانوی ہے، مؤنث سمائی ہے، اور مؤنث سمائی میں تانیث اگرچہ لفظ ظاہر نہ ہو اس کو مؤنث ہی پڑھتے ہیں، تو اس حساب سے موقدۃ اور النار میں مطابقت ہو جائے گی. اور چونکہ النار بھی مؤنث اور موقدۃ بھی مؤنث، النار بھی مفرد اور موقدۃ مفرد، النار بھی معرب باللام، موقدۃ بھی، النار الموقدۃ معرب باللام ہو جائے گا، اور النار پہ بھی مرفوع ہو جائے گا، الموقدۃ بھی معرب. تو اس طرح سے جو ہو گیا یہ ہمارا سبق پورا ہو گیا. سبق نمبر 7 اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا. آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جیسا بھی آپ کو لگے، اگر اس میں کچھ رائے اپنے مشورے دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں تاکہ اس کو بہتر سے بہتر اور مزید بنایا جا سکے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی جو اس فائدہ حاصل کر سکیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے علم و عمل میں اضافہ عطا فرمائے. آپ کو اگر مزید ہمارے دروس البلاغہ کے جو ہیں اسباق حاصل کرنے کے لیے ایک ہمارا چینل ہے درسی تقریر، اس میں دروس البلاغہ کے جو ہیں اسباق رہتے ہیں، تو وہاں چینل کو سبسکرائب کریں گے تو وہاں سے آپ کو دروس البلاغہ کے جو ہیں اسباق پورے جو ہیں مل سکتے ہیں. آپ کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوں گے 8واں سبق لے کر کے. اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کے علم و عمر میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے. السلام علیکم.